بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو کی کتاب میں خوش آمدید۔ آج ہم سبق نمبر 5 کا دوسرا حصہ پڑھیں گے اور ہماری جماعت ہے جماعت پنجم۔ سبق بھی ہمارا ہے سبق نمبر 5 یعنی سونی دھرتی، اور آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے اپنا کہانی کے بارے میں کہ کہانی کسے کہتے ہیں اور کہانی کو کیسے پڑھا جاتا ہے، کیسے لکھا جاتا ہے۔ یعنی آج کے ہمارے تمام ایسے کہانی سے متعلق ہیں۔ آپ کے سامنے یہ 3 ایسے ہیں اور انہی 3 ایسے اور حاصلات تعلم کے مطابق آج کا ہم سبق پڑھیں گے۔ ہمارا پہلا ایسے ہے اشارات اور تصاویر کی مدد سے کہانی لکھ سکیں۔ دوسرا ایسے ہے کسی عنوان پر 10 سے 15 جملوں پر مشتمل کہانی یا مضمون لکھ سکیں۔ اور ہمارا تیسرا ایسے ہے مختلف کہانیاں اور واقعات پڑھ کر یا سن کر اپنے رد عمل کا اظہار کر سکیں۔ تو چلتے ہیں اور اپنی پہلی سرگرمی آپ کو بتاتے ہیں، اور آپ نے یہ سرگرمی ابھی کمرہ جماعت میں کرنی ہے۔ اساتذہ کرام اس ویڈیو کو یہیں پر سٹاپ کر دیں اور جس بچے کو جو کہانی آتی ہے اس کو بلا کر اس سے وہ کہانی سنیں، اور وہ کہانی سب بچوں کو سنائیں اور تمام بچے وہ کہانی غور سے سنیں۔ جی تو بچوں، آپ نے کہانی سنی اور مجھے امید ہے کہ آپ نے کہانی سے کچھ سیکھا بھی ہوگا۔ آپ نے اس کہانی پر اپنا رد عمل بھی باری باری بتانا ہے، لیکن اس سبق کے اختتام پر، تاکہ ہمارا ایک ایسے یہیں پر اسی سرگرمی میں حل ہو جائے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ کہانی کا مقصد کیا ہے۔ کہانی ایک سنا ہوا واقعہ ہوتا ہے، اور اس واقعے میں کوئی نہ کوئی سبق موجود ہوتا ہے، پوشیدہ ہوتا ہے۔ یہ واقعات ہم اپنے بڑوں سے بھی سنتے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی مختلف قوموں کے واقعات سنائے ہیں، اور خود قرآن مجید میں بھی سورہ یوسف میں پورا واقعہ موجود ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا۔ ہم قرآن مجید میں مختلف انبیاء کرام کے واقعات سنتے ہیں، جیسے سب سے پرانا واقعہ وہ ہے حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ، جب ان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور شیطان نے ان کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے شیطان کو جنت سے بے دخل کر دیا اور ہمیشہ کے لیے مردود بنا دیا۔ یہ کہانی جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں اس سے ایک سبق حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح جو بھی کہانی ہم سنتے، پڑھتے ہیں یا لکھتے ہیں، اس میں کوئی نہ کوئی سبق پوشیدہ ہوتا ہے۔ جیسے کہ قرآن مجید میں سب سے قدیم کہانی وہ ہے حضرت آدم علیہ السلام کی کہانی۔ تو آپ نے وہ کہانی پڑھنی ہے اور اپنے والدین سے سننی ہے، اور اس کے لیے کتاب کون سی ہے؟ قصص الانبیاء۔ اس کے بعد اگر ہم کہانی لکھنا چاہتے ہیں تو کہانی لکھنے کا طریقہ آپ کی کتاب میں موجود ہے۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ ہماری کتاب میں کہانی لکھنے کا کیا طریقہ بیان کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے آپ یاد رکھیں کہ کہانی ہمیشہ فعل ماضی میں یعنی گزرے ہوئے زمانے میں لکھنی چاہیے۔ اور اگلی بات، کہانی کا آغاز جب آپ کریں گے تو اس کا آغاز دلکش ہونا چاہیے، تاکہ پڑھنے والا وہ اس کی دلچسپی قائم رہے اور برقرار رہے۔ اگر آپ کا آغاز اچھا نہیں ہوگا اور دلکش نہیں ہوگا تو وہ کبھی بھی آپ کی کہانی مکمل نہیں پڑھے گا۔ اور اگلی اور اہم بات یہ ہے کہ کہانی ہمیشہ جامع اور مختصر ہونی چاہیے۔ کہانی اتنی طویل نہ ہو کہ سننے والا یا پڑھنے والا اس میں اکتا جائے اور اس کو بوریت کا احساس ہونے لگے۔ اور اگر آپ کہانی لکھنا چاہتے ہیں اور تمام واقعات کو ترتیب سے نہیں لکھا تو وہ کہانی نہ ہمیں سمجھ میں آئے گی، نہ اس کے پڑھنے میں ہمیں دلچسپی ہوگی، اور نہ ہم اس سے کوئی سبق حاصل کر سکیں گے۔ اس لیے اس کے تمام واقعات کو ترتیب سے لکھنا چاہیے کہ پہلے کیا ہوا، اس کے بعد اور اس کے بعد۔ اور جیسے کہ ہم نے یہ بتایا کہ کہانی میں ایک سبق ہونا چاہیے اور کہانی سبق آموز ہونی چاہیے۔ کہ ایسی کہانی جس میں کوئی سبق نہ ہو اور ہمارے سیکھنے کے لیے کچھ نہ ہو، اس کہانی کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو یہ ہے کہانی لکھنے کا طریقہ۔ جب بھی آپ کہانی لکھیں گے تو اسی کے مطابق آپ کہانی لکھیں گے۔ اس کے بعد سوال نمبر 9 ہے کہ تصاویر کی مدد سے کہانی لکھیں۔ یہ ہمارا SLO نمبر 2 تھا کہ آپ نے پکچرز کی مدد سے ان پکچرز کو غور سے دیکھنا ہے، اور یہ دیکھنا ہے کہ اس میں پہلی پکچر میں آپ کو کیا سمجھ میں آ رہا ہے، اس کے بعد کیا سمجھ میں آ رہا ہے، اس کے بعد کیا ہوا۔ ان کو آپ نے غور سے دیکھنا ہے ترتیب وار، اور جو کہانی اور جو واقعہ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے آپ نے ان کی مدد سے وہ واقعہ لکھنا ہے۔ اور سب سے آخر میں ہے گھر کا کام۔ گھر کا کام نہایت آسان اور دلچسپ ہے۔ کیوں؟ یہ کہانی سے متعلق ہے، اور وہ کیا ہے؟ آپ نے والدین سے کوئی کہانی سننی ہے، لیکن اخلاقی کہانی جس سے آپ کوئی سبق سیکھیں۔ کہانی کا نام آپ نے لکھنا ہے، اور اس کہانی سے جو آپ کو سمجھ میں آیا، اس کہانی سے آپ نے کیا سیکھا، یا وہ کہانی آپ کو کیسے لگی، آپ نے اس کا رد عمل کا اظہار کرنا ہے
3 سطور میں آپ نے لکھ کے بھی لانا ہے اور کمرہ جماعت میں آپ نے بلند آواز سے بیان بھی کرنا ہے تاکہ ہمارا SLO حل ہو جائے۔ اور اس کے بعد سرگرمی۔ اساتذہ کرام ابھی اس ویڈیو کو یہیں روک لیں اور بچوں سے باری باری ایک دوسرے کو 2-2 کی جوڑیوں میں بن کر اور تقسیم ہو کر ایک دوسرے کو کہانی سنانے کا کہیں۔ جب ایک بچہ دوسرے کو کہانی سنائے اور جو بچہ کہانی سن رہا ہے وہ اس کہانی پر اپنے رد عمل کا اظہار کرے، پھر دوسرا بچہ کہانی سنائے اور پہلا بچہ اپنے رد عمل کا اظہار کرے۔ یہ سرگرمی آپ ابھی کروائیں گے اس سبق کے اختتام پر۔ اس لیکچر کی ورک شیٹ، لیسن پلان اور PPTs آپ کو نیچے لنک میں مل سکتی ہے، اس سے آپ نے ضرور استفادہ کرنا ہے۔ اگلے سبق میں پھر ملاقات ہوگی۔ فی امان اللہ۔